السلام علیکم دوستو، میں محمد وسیم خانز ویو انٹرنیشنل سے۔ دوستو جیسے کہ تاریخ تو آپ کو معلوم ہے، آج کے 18 جون 2020 ہیں، لیکن ایک بڑی اہم خبر جو آپ کے یقین آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، اس پر تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ نہ صرف میرے بلکہ پاکستانی عوام کے جذبات بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اس خبر سے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل شام کو ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر سے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور دشمنی جو ان کے نس نس میں بھری ہوئی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی لائن آف کنٹرول پہ حملہ کیا۔ نہ صرف حملہ کیا، یہ کوئی عام فائرنگ نہیں تھی، مکمل حملہ تھا، اور فائرنگ تھی، اور کس قسم کی فائرنگ تھی؟ انتہائی ہیوی ویپنز سے فائرنگ تھی، اور یہ ہماری جو سویلین آبادی ہے اس پر کیا گیا۔ اس میں جو ہونے والا نقصان ہے جی وہ ہے، اس میں 4 افراد شہید ہوئے، 3 بچے تھے، لڑکے تھے، ایک خاتون تھی، اور ایک 60 سالہ جو بزرگ شخص ہے وہ اس میں زخمی ہوا۔ اور شہید ہونے والوں کی جو شناخت ہے ان میں پہلے نمبر پہ ہیں جی رزین سلیم، ان کے عمر 21 سال تھی، ان کا چھوٹا بھائی تھا 18 سالہ تہذیم سلیم، اور انہی کا ایک چچا زاد بھائی تھا، ان کا کزن تھا 14 سالہ علی معروف، اور ساتھ والے گاؤں کی ایک خاتون تھی رشیدہ بیگم جو شہید ہو گئیں، اور انہی کے 60 سالہ شوہر جو ہیں وہ اس حملے میں فائرنگ سے، ہندوستانی فائرنگ سے، بلا جواز فائرنگ سے جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے۔ یہ آئی ایس پی آر کی مینس کے مطابق جو آئی ایس پی آر نے انفارمیشن شیئر کی ہے تمام پاکستان کے خلاف، تمام پاکستان کے ساتھ۔ دوستو اب اس سے بڑھ کے آگے کہ ہندوستان چونکہ پاکستانی فوج کا مقابلہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا، ہندوستان کے دل میں یہ ڈر ضرور ہے۔ ہندوستان چونکہ پاکستانی فوج کا ڈائریکٹ سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے لائن آف کنٹرول پہ کہ پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بناتا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کی سویلین آبادی کو بھی نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جموں و کشمیر جو ہے وہاں پہ جو آبادی ہے وہ بھی مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کسی بھی دوسرے مسلمان پر بنا کسی وجہ کے حملہ نہیں کر سکتا۔ کسی ہندو کا جواب دینے کے لیے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زد میں نہیں لے سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، اور ہندوستان ہمیشہ سے ہماری اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتا آیا ہے۔ دوستو یہ افسوسناک واقعہ کل شام کو پیش آیا۔ ابھی تک ہم سب پاکستانیوں کو انتظار ہے کہ اب پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ کیا پاکستان ہمیشہ کی طرح 1999 یا 2000 کے بعد سے پاکستان ہمیشہ کی طرح فائرنگ تو پاکستان نے جواب تو دیا، پاکستانی آرمی نے فائرنگ تو کی، لیکن کیا اس کا انتقام بھی لیا جائے گا؟ کیا ان شہداء کا قصاص بھی لیا جائے گا ہندوستان سے؟ کیا جو معصوم 3 بچے ہمارے شہید ہوئے وہ اسی لیے تھے کہ وہ اب ہندوستان کی جو ہندوستانی بھیڑیا ہے اس کی بھیڑ چڑھ جائیں، اس کی نفرت کی بھیڑ چڑھا دی جائیں؟ کیا ایسے ہی ہمارے شہری ہندوستانی نفرت کے بھیڑ چڑھتے رہیں گے اور ہم ہمیشہ اس چیز کی مذمت کرتے رہیں گے؟ ہمارے دفتر خارجہ میں ان کے سفارتکار کو بلا کے ایک سفارتی جو ہوتا ہے وہ فائلز ہوتی ہے وہ تھما دی جائے گی، اور اس پہ شدید احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، بس یہی ہوگا؟ اور پھر کیا ہم اس معاملے کو بھول جائیں گے؟ کیا اس سے پہلے درجنوں ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان آرمی بیزی تو ہے ہماری۔ کل ISI میں بھی ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم سرپرائز کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ نہ صرف ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دی گئی بلکہ ایک کور کمانڈر میٹنگز بھی ہوئی، اس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا ISPR کے مطابق۔
لیکن اب ہماری حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت ایگریسو پالیسی اپنائے گی؟ کیا عمران خان صاحب ابھی بھی امن کی آشا لے کے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اپنے پرائم منسٹر آفس میں انتظار کرتے رہیں گے؟ اور ہمارے جو شہری ہیں وہ اسی طریقے سے بھیڑ چڑھتے رہیں گے اس دشمنی کے؟ دوستو، کیا ہم نیپال سے بھی گئے گزرے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ میں اپنی پاکستانی آرمی اور پاکستانی حکومت سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم نیپال سے بھی گئی گزری قوم ہیں؟ چھوڑے ماضی کو، ماضی میں کیا ہوا تھا، ہم نے 65 میں مارا، ہم نے 71 میں شکست کھائی، اس کی جو وجہ تھی ہم وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے 97 98 میں 99 میں جو کارگل ہوا تھا اس میں ہم نے ہندوستان کو جا کے گردن سے پکڑ لیا، گزر گیا وہ وقت۔ اب کیا ہے؟ 2000 کے بعد سے کیا ہے؟ اس سال ہندوستان 6000 مرتبہ جو سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ جب تک ایک دشمن جو اخلاق سے باز نہ آئے تو اسے طاقت سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے ہندوستان کو مکمل آگے بڑھ کے طاقت سے نہ سمجھایا تو ہمارے سفارتکار اسی طریقے سے جو احتجاجی مراسلے ہیں وہ جمع کراتے رہیں گے، میڈیا پہ آ کے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ایک دو الفاظ کا جو بیان ہے وہ داغ دیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا دوستو؟ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں دوستو، یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ اب حکومت کو ایگریسو سٹیپ لینے ہوں گے، جارحانہ اقدامات اٹھانے ہوں گے، فوج کو بالکل فری ہینڈ دینا ہوگا، نہ صرف زبان سے بلکہ ان ریئل ان کو فری ہینڈ دینا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھیں اور دشمن کو جا کے اس کی گردن سے ماپیں، تاکہ اس کو پتہ لگے وہ دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سفارتی طور پہ ہندوستان کو ہرا دیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں دوستو، دنیا کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں بیان نہیں دے گی، اگر دے گی بھی تو صرف بیان دے گی، ہندوستان کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ آپ لکھ لیجئے۔ بھارت غیر مستقل طور پر یونائٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا 2 سال کا رکن ہے۔ اقوام متحدہ میں اس کی اپروچ اور زیادہ بڑھ چکی ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نہیں لڑے گی آپ کے لیے، اقوام متحدہ آپ کو کشمیر نہیں لے کے دے گی۔ آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، کوئی بھی عدالت آپ کو اتنی آسانی سے آپ کی زمین واپس نہیں دلا سکتی۔ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان آپ کو، یونائٹڈ نیشن آپ کو، اور امریکہ جیسا دوست نما دشمن آپ کو آپ کی زمین واپس لے کے دے گا؟ 70 سال میں نہیں لے کے دی، 61 میں وعدہ کیا، 62 میں وعدہ کیا کہ تم چین کے ساتھ مت ہندوستان پہ حملہ کرنا، ہم تمہیں بعد میں لے کے دے دیں گے، یوں لے کے دے دیں گے۔ وہ یوں کہاں گیا؟ 71 میں ہمارا جہاز آ رہا ہے، آج تک وہ جہاز نہ آیا، وہ نہ پہنچا۔ کیا ان پہ اب بھی ہم اعتماد کریں گے؟ کیا اب بھی ہم امن پسند رہیں گے؟ کیا ہمارے لیے صرف امن پسندی کا راگ رہ چکا ہے؟ ہماری قوم اس وقت غصے میں ہے، ہماری عوام اس وقت غصے میں ہے۔ ہماری پاک آرمی جو کہتی ہے کہ ہم عوام کی ترجمان ہیں، ہم عوامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، تو جناب آپ عوامی جذبات کی ترجمانی کیجئے، خدا کے لیے کیجئے، اس قوم کو ڈی مورلائز مت ہونے دیجئے۔ آپ کے صرف اچھے الفاظ سے یہ قوم جو ہے وہ ڈی مورلائز ہونے سے نہیں رہ پائے گی۔ آپ کے جذبات ان کو اور کمزور کر دیں گے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ سوچنے پہ کمزور ہو جائیں گے کہ ہندوستان نے اس طریقے سے ہم پہ اٹیک کیا اور ہماری فوج نے صرف اور صرف ایک بیان داغا۔ ہم صرف بیان داغنے کی حد تک رہ گئے ہیں۔ ہم نیپال سے بھی گئے گزری قوم ہو چکے ہیں۔ نیپال میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، انہوں نے اسٹریٹ فائر مارے ان کو، اور ہم ابھی تک احتجاجی مراسلہ جو ہے جی وہ پیش کیا جا رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن میں یہ مقدمہ اٹھایا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو ہمارے 21 سالہ بچہ، 18 سالہ بچہ، 14 سالہ بچہ جو ہمارے وفات پا چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کیا یہ واپس آ جائیں گے؟ کیا ان کی، آج ان کا جنازہ ہوا ہے صبح 10 بجے، کیا ان کے ماں باپ کے دل پہ جو زخم لگا ہے کیا اس کی بھرپائی ہو جائے گی؟ کیا ان کو ان کی اولادیں واپس مل جائیں گی؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، یہ قصور تھا ان کا؟ وہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، یہ قصور تھا ان کا؟
دوستو یہ چیز تو چلیں یہاں پہ رہنے دیں، اب ہماری فوج کو بھی اپنے لیے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، ہماری حکومت کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو کیا کرنا ہے. کیا ہمیں اسی طریقے سے صرف الفاظ تک رہنا ہے یا آگے بڑھ کے اب دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے 28 فروری کی طرح؟ جب تک آپ دشمن کو مؤثر جواب نہیں دیں گے، آگے بڑھ کے کچھ ان کا حصہ قبضے میں نہیں لے کے دکھائیں گے، تب تک آپ دشمن کا منہ نہیں بند کروا سکتے، ان کے میڈیا کا منہ نہیں بند کروا سکتے، آپ ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. آپ کو ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھ کے مارنا ہوگا. ہماری ایک مؤدبانہ گزارش ہے پاک آرمی سے، مہربانی فرمائیے. تاریخ میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا. آپ اب بھی اگر حکومت آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو آپ عوام کی فیور میں عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے بڑھیے اور ہندوستانی ٹٹوؤں کو، ان سوروں کو جہنم واصل کیجیے تاکہ پاکستانی عوام کے دل خوشی سے جھوم جائے. ایسا جواب دیجیے. اب آگے کی خبر دیکھیے دوستوں، جس میں یہ ہے کہ 22 جون کو جو ہے وہ رشیا، چین اور بھارت کے درمیان ایک کانفرنس ہونی تھی، ایک میٹنگ ہونی تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ اب دیرپا مینس کہ امن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کیا جائے. کیا چین پیچھے ہٹے گا، نہیں ہٹے گا؟ ان میں شرائط پانی تھی، ان میں صلح کروانے کی کوشش کروانی تھی رشیا نے، لیکن جس میں گلوان وادی اور لداخ پہ مکمل تبادلہ خیال کیا جانا تھا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چین نے ایگریسو پالیسی اپناتے ہوئے اس میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا، اس میں جانے سے انکار کر دیا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق چین نے بالکل انکار کر دیا. چین نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہندوستان فی الوقت اس قابل نہیں ہے، ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس چیز پہ کوئی بات کریں، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ ہی بھارت نے بحیرہ ہند میں جو انڈین اوشن ہے اس میں جہازوں کی تعداد بڑھا دی ہے دوستو، اپنے سولجرز کی تعداد بڑھا دی ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا کہ لداخ میں ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اگر چین نے ہمارا بحیرہ عرب میں کر دیا تو ہمارے بالکل ہی ہاتھ پیر کٹ جائیں گے. کچھ صحافیوں کا یہ کہنا ہے ہندوستانی کہ جی یہ جو لداخ میں قبضہ کیے چین، اس سے ہماری کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. پروین ثانی جن میں شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس سے ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے. لیکن اگر بحیرہ عرب پہ چین نے مکمل اثر رسوخ حاصل کر لیا تو وہ نقصان ہمارا لداخ میں نہیں ہوا جو ہمارا سمندروں میں ہو جائے گا. اس لیے ہندوستان نے اپنی وہاں پہ بھی جو ہے جہازوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور اپنے سولجرز کی تعداد بڑھا رہا ہے. جاتے جاتے دوستوں، میں ہمارے ایک پاکستانی بہت مایہ ناز اینکر پرسن بھی ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، بڑے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اوریا مقبول جان صاحب. ان کا ایک مینس کے کلپ میں نے سنا تھا، ان کا ایک بیان میری نظروں کے نیچے سے گزرا. ان سے یہ پوچھا گیا کہ چین اور بھارت کے یہ جو چین، بھارت اور امریکہ میں یہ جو کشمکش ہے، جس میں امریکہ نے ابھی تک ثالثی کی ہے اور پھر ہندوستان کو دعوت دی ہے کہ آپ G7 میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو کرتے ہیں، تو اس میں پاکستان کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ تو محترم اوریا مقبول جان صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ بیان تھا کہ بھائی پاکستان کو ایک سائڈ کا انتخاب کرنا ہوگا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کو یہ کہنا ہوگا کہ میں اس سائڈ پہ ہوں. جیسے کہ آپ نے طالبان کے بارے میں یہ کہا کہ بھائی ہم طالبان کے ساتھ ہیں افغانستان میں، تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستانی جو اثر رسوخ تھا اس کا افغانستان میں خاتمہ ہوا، 70 to 90% اس کا خاتمہ ہو گیا. طالبان آپ کے حق میں ہو گئے. ہندوستان کے ساتھ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. ہندوستان کے خلاف انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے ہمیشہ گند ہی کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ بے غیرتی ہی کی ہے اس خطے میں، انہوں نے ہمیشہ سے مینس کے حالات خراب ہی کیے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے پاکستان پہ اپنے ٹرسٹ، اپنے اعتماد کا اظہار کیا. کس وجہ سے ہوا یہ؟ اس وجہ سے ہوا کہ پاکستان نے
افغانستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی کہ بھائی ہم جو ہے وہ اب طالبان کے ساتھ ہیں، ہم طالبان کا ساتھ دیں گے، امن کی طرف آنا چاہیے امریکہ کو۔ اسی طریقے سے اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا، اس نے مکمل طور پہ چین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ۔ دونوں کشتیوں میں پیر رکھنے سے پاکستان کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک مجھ ناچیز کی رائے ہے، سب جانتے ہیں کہ مستقبل کی سپر پاور چین ہے، تو ہمیں اپنا تمام وزن، تمام بوجھ چین کے پلڑے میں ڈال دینا چاہیے۔ اللہ پاک اس ملک کو استحکام عطا فرمائے، اس حکومت کو، ہمارے عمران خان صاحب کو جرأت مندانہ فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پاک فوج کو آگے بڑھ کے اس ہندو بنیے کو منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسائل ہیں ان سے نبر آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہربانی فرما کے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، اور کومنٹ باکس میں کومنٹ سے ضرور نوازیے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، اور کریش انڈیا کا نعرہ ضرور لگا دیجئے، کیونکہ یہی وہ نعرہ ہے جس سے ہمارے دشمنوں کے دلوں پر خنجر چلتے ہیں اور ہمیں یہ خنجر چلائے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔